السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج کی ویڈیو میں جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عمرہ کا طریقہ۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو عمرہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس کے لیے میقات کا انتخاب کیا جائے گا۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس جگہ سے ہم نے احرام کو باندھ کر عمرہ کی نیت کرنی ہے۔ ناظرین کرام، جو میقات ہیں، میقات کی تعداد جو ہے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مقرر فرمائی ہے۔ ایک کا نام ہے ذی الحلیفہ، دوسرے کا نام قرن منازل، تیسرے کا نام یلملم، چوتھے کا نام الجحفہ اور 5ویں کا نام ذات عرق۔ جب ہم میقات پر پہنچیں گے تو میقات سے پہلے ہمیں جو ہے وہ احرام کو باندھنا ہوگا اگر ہم عمرہ کی نیت سے کریں گے۔ اگر ہم پاکستان سے سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں تو ہمارا رستے میں جو جدہ کے قریب جو ہے وہ یلملم ہے، جو مکہ سے تقریباً 94 کلومیٹر دور ہے، اور یہ جدہ سے پہلے آتا ہے۔ اور جب ہم بائی ایئر سفر کرتے ہیں جہاز میں تو جہاز کے اندر بھی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ یہاں سے احرام باندھ لیں۔ احرام آپ اپنے گھر سے بھی باندھ کر جا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو جہاز کے اندر رستے میں بھی احرام کو باندھ سکتے ہیں۔ میقات سے قبل احرام کا باندھنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، احرام کا طریقہ جو ہے، احرام باندھنے سے قبل غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے سے پہلے آپ اپنے بالوں کو غسل کر کے اپنے بالوں کو احرام باندھنے سے قبل جو ہے وہ کنگھی کر سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، جسم کو خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن احرام کو جو ہے وہ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ جب آپ نے احرام کو باندھ لینا ہے، پہلے نمبر پر احرام ہم کس طرح باندھیں گے؟ تو ناظرین آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں احرام کس طرح باندھنا ہے اور کون کون سی چیز کو مد نظر رکھتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم احرام باندھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ میرے ساتھ قاری اشرف صاحب موجود ہیں اور میرے ساتھ ڈاکٹر علی رضا موجود ہے۔ تو سب سے پہلے احرام کے لیے ہمیں 2 چادروں کی ضرورت ہوگی جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ سفید رنگ کی انسلی 2 چادریں جو ہے یہ احرام کے لیے ضروری ہے، 2 چادریں ہونی چاہیے اور یہ سفید کلر کی ہونی چاہیے۔ تو اب احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے تہہ بند باندھنے کا طریقہ ہم آپ کو بتلاتے ہیں، پھر اس کے بعد اوپر والی چادر کے بارے میں بتائیں گے۔ احرام کو باندھنے کے اندر ہمارے ساتھ قاری اشرف صاحب ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو احرام کی چادر کو باندھتے ہیں۔ ڈاکٹر علی صاحب اس چادر کو باندھیں گے۔ ذرا یہ دیکھیں کس طرح ہم اس چادر کو باندھ رہے ہیں۔ سب سے مین چیز یہ ہے کہ جب آپ چادر کو لیں اس کو پہلے دھو لیں تاکہ جو اس کو کلف وغیرہ یا کوئی اس کو جو کیمیکل لگا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ چادر کو باندھا جا رہا ہے، تو اس طرح باندھیں گے۔ چادر کا ایک حصہ بڑا رکھیں گے، ایک چھوٹا رکھیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس طرح یہ بھائی ڈاکٹر علی صاحب اس کو فولڈ کر رہے ہیں، یہ چادر کو فولڈ کر چکے ہیں، تو اس طرح بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کے اوپر بیلٹ لگانا چاہیں تو بیلٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ بیلٹ لا یہ بیلٹ لگ چکی ہے۔ اب اس کے اوپر سے اس طرح ہم اس کو فولڈ کر دیں گے تاکہ جو بیلٹ ہمارے احرام کا تہہ باندھا ہے اس کے نیچے کور ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کو بڑی جو اصل میں جو ایک کپڑا بڑا اور ایک چھوٹا رکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ چلیں گے تو آپ کو اس وقت اس میں مسئلہ نہیں پیش آئے گا، کیونکہ جس طرح جتنا مرضی آپ چل سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اگر آپ دوسرا جس طرح تہہ بند باندھتے ہیں اس طرح باندھیں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگی، آپ اس طرح چل نہیں سکیں گے۔ احرام کے لیے تہہ بند کو ہم باندھ چکے ہیں۔ اب اس کے اوپر ہم دوسری چادر اوڑھیں گے، جس طرح ہم چادر اوڑھتے ہیں سردی کے لیے، اپنی جو گرم چادر ہے اس کو اوڑھتے ہیں، اسی طرح یہ چادر کو اوڑھ کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا رکھنا ہے پہلے، اسی طرح یہ کریشہ صاحب پکڑیے گا اس طرف سے، آپ اوپر آپ اس طرح جس طرح گرم چادر لیتے ہیں بالکل اسی طریقے کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ دایاں کندھا جو ہے اس طرح نیچے سے اس کے اوپر لگا دیں گے
اور یہ آپ کا احرام مکمل ہو جائے گا اس طریقے سے۔ احرام بالکل آسان ہے، اپنے تہبند کو باندھے، ٹخنوں سے اوپر باندھے، احرام کے اندر سر کو ننگا رکھنا ہے، احرام کے اندر جو ہے وہ دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا رکھنا ہے، بالکل اسی طرح آسان سا یہ طریقہ ہے احرام باندھنے کا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ سمجھ آ چکا ہوگا، باقی انشاءاللہ ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں عمرے کا مکمل۔ جی تو ناظرین، ہم احرام کا طریقہ جان چکے کہ احرام کو ہم نے کس طرح باندھنا ہے۔ تو احرام جب ہم نے باندھ لینا ہے تو احرام باندھنے کے بعد جو ممنوع چیزیں ہیں، جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نمبر سے ہم اپنے جسم کے بال نہیں اکھاڑ سکتے، بال نہیں کٹوا سکتے احرام باندھنے کے بعد۔ پھر ہم اپنے ناخن نہیں کٹوا سکتے، ناخن کو کاٹ نہیں سکتے۔ اسی طرح جو ہے ہم خوشبو نہیں لگا سکتے، اور اسی طرح جو ہے احرام باندھنے کے بعد ہمیں اپنے سر کو ننگا رکھنا ہے، شکار نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس نے جمع نہیں کرنا۔ یہ احرام کے اندر چیزیں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائی ہیں۔ احرام کی حالت میں جو ہے اگر کوئی انسان شکار کر لیتا ہے تو اس کا فدیہ یہ ہوگا کہ وہ اسی طرح کا جانور لے کر اللہ کے راستے میں قربان کرے گا۔ جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا جو احرام ہے اس کے متعلق فرمایا کہ اسی کا وہ لباس اس کا احرام ہے، لیکن اپنا چہرہ اور جو ہاتھ ہیں وہ دستانوں سے ڈھک نہیں سکتے۔ اب یہاں پر ایک چیز کو عرض کرنا چاہتا ہوں، عورت کے لیے جو نقاب ہمارے چلتے ہیں، خاص قسم کا سکاف یا نقاب کے لیے خاص کپڑا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن عورت نے جو ہے وہ غیر محرم سے پردہ کرنا ہے احرام کی حالت میں بھی۔ جب آپ میقات پر پہنچتے ہیں یا اپنے گھر سے احرام باندھتے ہیں اور عمرہ کی نیت کیا کرتے ہیں؟ اللہم لبیک عمرۃ، اے اللہ میں حاضر ہوں عمرہ کے لیے۔ جب آپ نیت کر لیں گے اس وقت ان ممنوع چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، اور اسی طرح عورت کے لیے بھی جب اس کا اپنا لباس ہی احرام ہے تو اس نے ایک بڑی چادر کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپانا ہے، اپنے ہاتھوں کو چھپانا ہے، جبکہ مرد نے اپنا کندھا، دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے، جیسا کہ ہم احرام میں بھی بتا چکے ہیں، احرام کے طریقہ میں بھی بتا چکے ہیں کہ دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا رکھنا ہے، جس کو اضطباء کہتے ہیں۔ تو ناظرین، جب آپ میقات سے قبل احرام باندھ چکے ہیں، اللہم لبیک عمرۃ، آپ عمرہ کی نیت کر چکے ہیں، تو اس وقت اب ہم جب مکہ پہنچتے ہیں، میں اگر پاکستان کی بات کروں یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے، اپنے اس ایریے سے جب ہم بائی ایئر یا جس طریقہ سے بھی ہم مکہ پہنچتے ہیں، احرام ہم نے باندھا ہوا ہے، احرام کی ہم چادر تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر رستے میں کہیں آپ کی چادر کچھ اس کو لگ جاتا ہے، کوئی پانی کے چھینٹے گندے پڑ جاتے ہیں، تو آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، احرام کی چادر تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب عمرہ کے طریقہ کی بات کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے، جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو اپنا دایاں پاؤں پہلے مسجد میں داخل کرنا ہے اور دعا پڑھنی ہے مسجد میں داخل ہونے کی۔ مسجد میں جاتے ہی آپ نے مسجد کے صحن کے اندر تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد آپ مسجد کے بے شمار دروازے ہیں، جس دروازے سے آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو کوشش کریں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے، انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ نے بیت اللہ کے دروازوں سے، مسجد حرام کے دروازوں سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، مطاف کا رخ کرنا ہے، اپنی نظروں کو جھکا لینا ہے، اور جس جگہ پر آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑ جائے وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور یہاں پر ایک دعا عرض کرنا چاہوں گا، بڑی ہی عمدہ دعا ہے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اے اللہ میری ہر دعا کو قبول فرما دے۔ ایک ہی لفظ کے اندر آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور ہر دفعہ جب انسان بیت اللہ کی طرف اپنی نظر سے دیکھتا ہے، بیت اللہ پر نظر ڈالتا ہے، تو اس کے بدلے اسے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اب ناظرین، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ہم بیت اللہ میں مسجد حرام سے مطاف کے اندر داخل ہو چکے ہیں، بیت اللہ کی طرف ہم نے چہرہ کر کے دیکھ لیا، دعا مانگ لی۔ دعا مانگنے کے بعد اب ہم نے اصل کام جو ہے وہ عمرہ ادا کرنا ہے، عمرے کی ادائیگی کرنی ہے، عمرہ شروع کرنا ہے۔ اچھا، عمرے کے جو ارکان ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلے نمبر پر احرام کا باندھنا، دوسرے نمبر پر طواف کرنا، تیسرے نمبر پر سعی کرنا، اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ اپنے بال کٹوانا۔
انشاءاللہ ان کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں۔ اور واجبات میں سے ہیں میقات سے قبل احرام باندھنا اور احرام کو کھولنے کے بعد جو ہے وہ بالوں کو کٹوانا۔ تو ناظرین اکرام، اب ہم کیونکہ جب احرام باندھا اسی وقت سے ہم نیت کر چکے ہیں اللہم لبیک عمرۃ، اور جب جتنا سفر ہے اپنے سفر کے دوران جو ہے آپ مسلسل تلبیات پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آپ تلبیہ کو مسلسل پڑھتے رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم نے بیت اللہ میں داخل ہو چکے ہیں، بیت اللہ کے گرد ہم نے چکر لگانے ہیں، طواف کرنا ہے۔ پہلا رکن ہم احرام باندھ کر پورا کر چکے ہیں، اب دوسرا رکن ہے طواف کرنا، بیت اللہ کی گرد 7 چکر لگانا۔ بیت اللہ کے 7 چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے۔ اب جب بیت اللہ میں داخل ہوں گے تو ایک تو آپ کو فرش پر کالی لائن نظر آئے گی پوری، اور ساتھ ہی سامنے ایک سائڈ پر آپ کو گرین کلر کی جو ہے وہ لائٹ نظر آئے گی۔ یہ جو ہے یہ وہ کنارہ ہے بیت اللہ کا، وہ کونا بیت اللہ کا ہے جہاں پر حجرہ اسود نصب ہے، اور یہیں سے ہم نے اپنے طواف کی ابتدا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جس دروازے سے بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں وہیں سے اپنا طواف کا آغاز کرنا، وہاں سے نہیں، آپ نے سب سے پہلے کام کرنا ہے اس لائن تک پہنچنا ہے اور استلام کرنا ہے۔ استلام کس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر ممکن ہو بیت اللہ کے جو حجرہ اسود لگا ہوا ہے نصب ہے اس کو بوسہ دینا ہے۔ اگر بوسہ نہیں دے سکتے ہاتھ لگا لینا ہے۔ اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو بیت اللہ کی طرف بلند کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے طواف کی ابتدا کر لینی ہے۔ ناظرین دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا، ذرا غور سے سنیے، جب آپ حجرہ اسود کے پاس پہنچے وہاں سے آپ نے استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بیت اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے طواف کی ابتدا کر لینی ہے۔ طواف کی ابتدا جو ہے وہ پہلے 3 چکر میں رمل کرنا۔ اب رمل کیا چیز ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز بھاگنا۔ ایک تو انسان تیز چلتا ہے، بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا، اپنے پاؤں کے پنجوں پر وزن دیتے ہوئے اور اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے، لیکن یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے، یہ مرد کے لیے رمل کرنا۔ 3 چکر جو ہے مسلسل وہ تیزی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز تیز چلنا، تاکہ پتہ چلے کہ انسان جو ہے پورے جوش کے ساتھ طواف کر رہا ہے۔ اور اس بات کا احتیاط کرنی ہے کہ بیت اللہ میں کسی کو دھکا نہیں دینا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ میں حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے دکم پیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور بیت اللہ میں کسی کو دھکا دینا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ناظرین پہلے 3 چکر جو ہیں وہ آپ نے رمل کرنا ہے، تیز تیز چھوٹے قدموں کے ساتھ چلنا ہے۔ اس کے بعد اپنے 7 چکروں کو مکمل کرنا ہے، آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص طواف کرتے ہوئے اپنے چکر بھول جاتا ہے تو کیا کرے گا؟ ناظرین وہاں پر ہم یہ کریں گے، جو ہمارے ذہن میں خیال ہے کہ میں نے 3 یا 4 چکر لگائے، تو آپ نے جو کم ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 کو مانتے ہوئے 4تھا چکر شروع کرنا ہے۔ اور شرعی عذر کی وجہ سے اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ طواف کو روک سکتے ہیں، اور جہاں سے روکیں وہاں سے ابتدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 3 چکر پہلے مکمل کر لیے ہیں آپ 4تھے سے آغاز کریں گے، اگر آپ کے پہلے 3 چکر مکمل نہیں ہوئے تو آپ پھر شروع سے طواف کریں گے۔ تو جب ہم نے طواف کو مکمل کر لینا ہے، ہاں جب طواف کرنا ہے تو ہم بیت اللہ ہماری بائیں جانب ہوگا، دایاں کندھا ہمارا ننگا ہوگا اور بیت اللہ ہماری بائیں جانب ہوگا، اور بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک حجر اسود جہاں سے آپ نے آغاز کیا، دوسرے 2 کونے، دونوں کونے حتیم ہے، حتیم کے اندر سے ہو کر چکر نہیں لگانا بلکہ حتیم کے اوپر سے چکر لگانا ہے، اور اگلی نکر جو ہے جو حجر اسود کی مخالف سمت آئے گی آپ کی بیک سائڈ پر، جب آپ گھوم کر آئیں گے تو وہ ہے رکن یمانی، یہاں پر بھی استلام کرنا ہے۔ اگر ہو سکے، ممکن ہو سکے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کیے بغیر، کسی کو دھکا دیے بغیر آپ اگر اس کو چھو سکتے ہیں رکن یمانی کو تو چھو کر وہاں پر بھی استلام کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کے جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر نماز کو ادا کیا، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ جب آپ 7 چکر حجر اسود پر آپ کا 7واں چکر مکمل ہوگا، یہ حجر اسود اور حتیم کے درمیان جس طرف دروازہ ہے جہاں پر ملتزم ہے
ملتزم کے بالکل ساتھ ہی وہ جو ہے مقام ابراہیم ہے، اور آپ نے پیچھے ہٹ کے، تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، پیچھے ہٹ کے جگہ مخصوص کی ہوگی، وہاں پر 2 رکعت نماز کو ادا کرنا ہے، اور یہ طواف کے بعد ہے۔ جب آپ نے 7 چکر مکمل کر لیے، مقام ابراہیم پر جو ہے آپ نے 2 رکعت ادا کر لی۔ یہاں پر ایک بات جو میں بھول گیا، آپ طواف کرتے ہوئے کیا دعا پڑھیں گے؟ بہترین جو دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ طواف کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری مسنون جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سیر ہو کے پانی پینا ہے۔ جتنا آپ زمزم پی سکتے ہیں وہاں پر آپ نے اتنا زمزم پینا ہے کہ آپ گلے تک فل ہو جائیں، اور پھر اپنے سر کے اندر ہو سکے تو آب زمزم کو بہا لیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ بیت اللہ کے پاس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے زمزم پیتے ہیں، جس نیت سے آپ جس بیماری کی شفا کے لیے آپ پیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس بیماری سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد زمزم کو پینا ہے۔ اب اگلا کیا رکن ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب صفا پر جب آپ نے پہنچنا ہے، اگر ممکن ہو تو پہاڑی کے اوپر چڑھ جائیں۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر، کیونکہ اگر آپ پہلی منزل پر ہوں گے تو یقیناً صفا پہاڑی جو ہے وہ آپ سے اوپر ہوگی، اگر دوسری منزل پر ہوں گے تو آپ اس پہاڑی کے اوپر آ سکتے ہیں، مروہ اور صفا کے اوپر۔ آپ پہاڑی کے قریب چلے جائیں، کیونکہ وہ پہاڑی ختم کر دیا، تھوڑی جگہ پر وہ پہاڑی کا نشان موجود ہے، وہاں پر جا کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ نے یہ دعا 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ نے 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ اور بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ دعا کو ذہن میں رکھیں، یہ دعا آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے صفا سے مروہ کا رخ کرنا ہے، اور رستے میں جہاں پر سبز لائٹیں آئیں گی وہاں پر آپ نے تیز دوڑنا ہے۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، مرد تیز دوڑیں گے سبز لائٹ کی جگہ پر۔ جتنی جگہ پر سبز لائٹیں ہیں اتنی جگہ آپ تیز دوڑتے ہوئے صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، پھر صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا جو ہے 4، اس سے 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پر جا کر آپ کا ختم ہوگا۔ وہاں پر آپ نے پھر یہی دعا پڑھنی ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ میری سکرین پر یہ دعا دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس دعا کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے۔ اب آپ کی صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب آپ کے 3 رکن جو ہے وہ عمرے کے مکمل ہو چکے ہیں۔ پہلے نمبر پر احرام کا باندھنا، دوسرے نمبر پر طواف کرنا، تیسرے نمبر پر صفا مروہ کی سعی کرنا، اور اب چوتھا رکن کیا باقی ہے کہ آپ نے اپنے بالوں کو کٹوانا۔ اب یہاں پر جب آپ مروہ سے باہر نکلیں گے تو آپ کو وہاں پر چند لوگ ملیں گے جو کہیں گے بھی آپ کینچی سے تھوڑے سے بال کٹوا لیں تاکہ آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یا بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آدھے سر کے بال کٹوا لیتے ہیں کہ میں نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے پھر ٹن کروا لوں گا یا کروا لوں گا۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، حلق اور قصر، عربی زبان کی یہ 2 لغت ہیں، حلق اور قصر۔ حلق اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم ٹنڈ کہہ لیتے ہیں، بالکل اپنے بالوں کو جڑ سے صاف کروا دیتے ہیں، اور قصر کیا ہے؟ وہ اپنے بالوں کو تھوڑا تھوڑا اوپر سے کٹوانا۔ دونوں طرح جائز ہے، لیکن جو قصر ہے، قصر میں یہ نہیں کہ ہم جس طرح عام ایام میں کٹنگ کرواتے ہیں، سائیڈوں سے بال چھوٹے اور اوپر سے بڑے، آپ نے بالکل برابر بال کٹوا دینے ہیں، تھوڑے تھوڑے بالکل برابر کٹوا دینے ہیں، لیکن زیادہ اجر جو ہے وہ حلق کا ہے، ٹنڈ کروانے کا زیادہ اجر ہے۔
عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ جب صفا مروہ کی صحیح کر چکے تو اپنے بالوں کی چوٹی تھوڑی سی ایک سائڈ سے کاٹ لے، اس کا جو عمرہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ عورت کے لیے حکم نہیں کہ وہ اپنے سارے بال کاٹے، بلکہ عورت صرف اپنی ایک چٹیا کاٹے گی۔ وہاں سے نکل کر آپ نے جب اپنے بال کٹوا لینے ہیں تو بال کٹوا کے پھر آپ احرام کھول سکتے ہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اگر احرام کی حالت میں ہم کوئی رکن نہیں پورا کرتے تو ہمارا یقیناً عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ جب احرام نہیں باندھیں گے، طواف نہیں کریں گے، صفا مروہ کی صحیح نہیں کریں گے اور بال نہیں کٹوائیں گے، یہ 4 رکن نہ ہو تو عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور احرام کی حالت میں جن چیزوں سے منع کیا ہے، بال کاٹنا، بال اکھاڑنا، جب تک آپ عمرہ نہیں کر لیتے، ناخن کا کاٹنا، سر ننگا رکھنا، شکار کرنا، اسی طرح جو ہے وہ خوشبو لگانا، اسی طرح نکاح اور جمع کرنا، شادی کا پیغام بھیجنا، اور اسی طرح اگر ان میں سے کوئی چیز ہم غلطی کر لیتے ہیں تو اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ اب فدیہ کیا ہے؟ 3 دن کے آپ کو روزے رکھنا ہوں گے۔ اگر آپ 3 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ کو 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اگر آپ 6 مساکین کو کھانا نہیں کھا سکتے تو ایک بکری ذبح کر کے آپ کو مساکین کے اندر تقسیم کرنا ہوگی۔ تو ناظرین، اس لیے جب آپ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جائیں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد جو ہے آپ کچھ صدقہ کر دیں، تاکہ اگر کہیں پر کوئی کمی پیشی تھوڑی بہت رہ جائے تو وہ یقیناً اللہ رب العالمین اس وجہ سے ہمیں معاف فرما دیں گے۔ ناظرین، مزید معلومات کے لیے ڈسکرپشن میں اپنا فون نمبر دے دوں گا، کوئی پوچھنا چاہے ویسے کمنٹ باکس میں آ کر مجھ سے سوال پوچھ سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو عمرہ کے حوالے سے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔